السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا۔ ایک مشہور بادشاہ تھے جس کی پوری دنیا پر سلطنت تھی، جو خود کی جوتی مروایا کرتے تھے، اور 400 سال تک وہ خود کو جوتے مرواتے رہے، اور اس نے پوری 800 سال زندگی پائی تھی۔ آئیے تو اس کی پوری تفصیل جانتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، اور یہ وہ پیغمبر ہیں جن کا شبیہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا ہے تو وہ میری زیارت کرے، وہ مجھے دیکھے، کیوں کہ میں ان کا ہم شکل ہوں، ہماری صورتیں ملتی ہیں۔ اس لیے آپ علیہ السلام کو وجہ خلیل اللہ کہا جاتا تھا۔ ہوا یوں کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عراق کے بابل میں پیدا کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش عراق کے شہر بابل میں ہوئی تھی۔ اس وقت وہاں کے ایک حکمران تھے، بادشاہ تھے، جو خود کو خدا کہتے تھے۔ بندے خدا ہونے کے باوجود وہ خود کو خدا کہتے تھے۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ بڑی قد سازی آئی۔ اس بادشاہ نے بڑا غلہ نان نفقہ اکٹھا کیا، اور جو بھی شاہی دربار سے لینے آتا تو سب سے پہلے اس کو کہتے کہ مجھے خدا تسلیم کرے، اور جو اس کو خدا تسلیم کرتا اس کو وہ دے دیتے۔ اسی عرصے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تشریف لائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دربار میں آئے اور ان سے یہ ریکویسٹ کی، نان نفقہ کی، اناج کی، غلے کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی انہوں نے یہی کہا کہ آپ مجھے خدا مانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انکار کیا، اور ان کے درمیان ایک مناظرہ ہوا، جو کچھ قرآن کریم میں یوں بیان کیا گیا۔ پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ آیت نمبر 258 میں ذکر فرمایا ہے، ارشاد ہوتا ہے: الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اے حبیب، کیا تم نے اس کو نہ دیکھا تھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں اس بنا پر جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی ہے؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اس نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، بس تو اسے مغرب سے لیا، تو اس کافر کے ہوش اڑ گئے، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس ایمان افروز مناظرے کی تفصیل یوں ہے: ایک بار قحط سالی ہو گئی، بارشیں رک گئی، اناج ختم ہونے لگا، لوگ مشکلات کا شکار ہوئے۔ ایسی مشکل وقت میں نمرود نے یہ سیاست کھیلی کہ غلے اور اناج کے تمام ذخیرے اپنے قبضے میں کر لیے۔ اب جو کوئی غلہ لینے آتا، نمرود اس سے پوچھتا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہہ دیتا کہ میرا رب تو ہے۔ نمرود اسے غلہ دے دیتا۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نمرود کے دربار میں تشریف لائے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان یہ مناظرہ ہوا۔ اس مناظرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اصل ایک ہی دلیل ہے، اور وہ یہ ہے: رب وہ ہوتا ہے جو مکمل قدرت و اختیار والا ہو، کسی کا محتاج نہ ہو، اور صرف ایک ہی ہستی ہے جو کائنات میں مکمل قدرت و اختیار والا ہے، لہذا وہ ایک ہی ہستی رب ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے یہ کہہ کر واپس کر دیا: تمہارے لیے میرے پاس دینے کو کچھ نہیں، جائے۔ اللہ تعالیٰ نے نمرود کے لشکروں پر مچھروں کا عذاب بھیجا، اور مچھر اتنے زیادہ آئے کہ ان سے سورج چھپ گیا۔ ان مچھروں نے نمرودی لشکروں کے خون چوس لیے، گوشت چاٹ لیے، اور نمرود کے علاوہ باقی سب کی ہڈیاں ہی باقی رہ گئی۔ نمرود اس عذاب الہی کو دیکھتا تھا مگر کچھ نہ کر سکتا تھا۔ پھر ایک مچھر نمرود کی ناک کے ذریعے دماغ میں گھس گیا، اور 400 سال تک اس کا مغز کاٹتا رہا۔ جب اوپر سے دھمک پہنچتی تو وہ مچھر کاٹنا چھوڑ دیتا، ورنہ کاٹتا رہتا۔ چنانچہ دن رات اس کے سر پر جوتے اور تھپڑ پڑتے رہتے۔ اب اس کے دربار کا یہ ادب تھا کہ جو آئے نمرود کے سر پر جوتا مارے۔ اس عذاب سے پہلے 400 سال نمرود نے بہت آرام سے سلطنت کی، اور 400 سال جوتوں سے پڑتا رہا۔ آخر سخت ذلت کے ساتھ
واصل جہنم ہوا، اس کی عمر 800 سال سے کچھ زیادہ ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بالآخر خالی ہاتھوں واپس لوٹے تو ایک غار نظر آئی، وہاں انہوں نے وہاں سے کچھ ریت اپنے اس بوری میں، اس توڑے میں بھرا، اور رات کو لیٹ نائٹ کو وہ جب گھر آئے تو انہوں نے رکھ کے ویسے ہی سو گئے۔ جب صبح کو اٹھے، حضرت بی بی ہاجرہ نے، ان کی اہلیہ نے ان کے سامنے کھانا پیش کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حیران رہ گئے کہ یہ کھانا کہاں سے آیا؟ تو ہاجرہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ تو انہوں نے کہا وہی جو رات آپ کو لالا ہے۔ تو تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہوا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہے، اور بے شک جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید کی خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر لڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خاطر فطرت کو ہی بدل دیتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ صرف اس وقت کے لیے نہیں تھا، یہ صرف پیغمبروں کے لیے نہیں ہے، بلکہ آج بھی جو حق کی خاطر ڈٹ جاتا ہے، حق کی خاطر لڑ جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے دین کے سر بلندی کے لیے کوشاں ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے فطرت کو بدل دیتا ہے۔ یہی صورتحال جو آج کل غزہ میں چل رہا ہے، مظلوم مسلمانوں کے ساتھ چل رہا ہے، تو بظاہر فطرت تو یہ ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے وہ طاقتور ہے، جس کے پاس فوجی طاقت، جس کے پاس سب سے زیادہ عسکری طاقت ہے، جس کے پاس سب سے زیادہ دولت ہے، اکانومک جس کی مضبوط ہے، تو وہ طاقتور ہے۔ لیکن یقین جانیے، بس ہمت کرنے کی دیر ہے، بس میدان میں کودنے کی دیر ہے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس فطرت کو بدل دیں گے، طاقتور کو شکست دیں گے، ان کے معیشتوں کو جام کر دیں گے، ان کے ہتھیاروں کو جام کر دیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔